جتنے فیصلے دنیا میں ہو چکے ہیں وہ کسی نے بھی کیے ہیں، تمام کیس قیامت کو ری اوپن ہوں گے، اللہ پھر اپنی عدالت میں اس کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اربوں لوگ ہیں، تپی ہوئی زمین ہے، سورج کی قربت ہے، حدیث کے مطابق لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، اور کوئی کمر تک، کوئی ٹھوڑی تک۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ ہوگا کیا؟ جس لیول کے کسی کے گناہ ہیں اس کے مطابق اس میں ڈوبے ہوں گے۔ ایسے حالات میں میرے محترم بھائی، جب اتنی دنیا میں سے یہ آواز لگائی جائے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں بیٹی، فلاں بیٹا، فلاں عورت، فلاں مرد، فلاں نوجوان، فلاں شخص اس مجمع سے باہر نکل آئے، کیا کرنا ہے جی؟ کہا آپ کی چیئر عام جگہ پہ نہیں لگی، آپ کی کرسی لگی ہے، زمین پہ بھی نہیں بٹھانا کہ چلو یار رش بہت زیادہ تھلے ہی بیٹھ جاؤ، نہیں، کہا ان لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کا سوال کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے سوا ہر جگہ، ہر وقت، ہر طرح کی مدد کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر بھی نہیں ہے، کسی کی صلاحیت قوت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو آپ نے بطور رسول دنیا کے سامنے سنت کے نام پر پیش کیا۔ آپ ہی نے فرمایا کہ ہر ایسا عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنایا جائے اور اس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل بھی نہ ہو وہ بدعت ہے۔ فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ بطور انسان ہماری طبیعت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے عناصر رکھے ہیں کہ جن سے ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے انکار نہیں کر سکتے، اور ان جذبات میں سے، ان سوچوں اور خیالات میں سے ایک احساس یہ ہے کہ ہم دنیا میں جہاں پر بھی ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، بازار میں ہوں، کسی جگہ پر بھی ہوں، تو ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ایک فطری سی خواہش ہے۔ جتنا مرضی ہم کہیں نہیں ہم سادے بندے ہیں، ٹھیک ہے، سادہ بندہ منہ سے نہ بھی کہے لیکن اگر اس کو بھی عزت دی جائے، پروٹوکول دیا جائے، تو اندر سے تو وہ بھی پورا ہی خوش ہوتا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، بڑی عزت دی ہے۔ اور ویسے بھی ایک مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو پروٹوکول دے، وہ اس کی عزت کرے، وہ اس کا اکرام کرے۔ یہ مہمان کا حق طے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب جب دینے والا تو دے رہا ہے اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے، مگر جس کو مل رہا ہے وہ کس قدر محبتوں کے زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، صرف اس ایک رویے کے ساتھ کہ مجھے بہت عزت دی، میرا بڑا لحاظ رکھا، میرا بڑا خیال رکھا۔ تو یہ فطری ہم سب کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے عیبوں پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی پردے ہی رکھے، اور اللہ ہر جگہ ہم سب کو عزتوں سے نوازے، اور اللہ ہر جگہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، خواہ وہ دنیا ہو خواہ وہ آخرت ہے۔ تو یہ جو پروٹوکول لینے دینے کی سوچ ہے یہ ہماری جبلت میں اللہ نے رکھی ہے، مطلب ہماری طبیعتوں میں یہ خواہش فطرتاً موجود ہے کہ ہم اپنی انسلٹ کے نام پر بڑا سخت رد عمل دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں کوئی صرف گھور کے دیکھ لے تو ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق مخاطب نہ کرے تب ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ بہرحال یہ دنیا کے پروٹوکول یا محبتیں یا عزتیں یہ خواہش بھی ہیں، کبھی کبھی ضرورت بھی بنتی ہیں، مگر ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمیں پیشکش کی گئی ہے کہ اگر آپ نے پروٹوکول لینا ہے، اگر آپ نے عزتیں لینی ہیں تو دنیا میں زندگی کی حالت میں کچھ کردار ہیں، اگر آپ وہ کردار قبول کر لیں تو ہم تمہیں وہاں پروٹوکول دیں گے جہاں ان کرداروں کے علاوہ شاید دوسرا اس لیول کا پروٹوکول حاصل کر نہیں سکتا۔
آپ دیکھیے ایک بہت بڑی جلسہ گاہ ہے، بہت بڑی، دنیا سخت دھوپ میں گرمی میں کھڑی، نہ بیٹھنے کی کوئی کام کی جگہ ہے، نہ کھڑا صحیح طریقے سے ہوا جا رہا ہے، نہ کوئی ریلیکسیشن کی کوئی شکل نظر آتی ہے، نہ کوئی سایہ سر پر ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آپ کو بالکل سٹیج پر کرسی رکھ کے اور سخت گرمی سے نکال کے، رش والی فضول جگہ سے نکال کے، جہاں کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے، اوپر ننگا سر ہے، شدید قسم کی دھوپ ہے، کوئی کھڑا ہونے کی صحیح جگہ نہیں، بیٹھنے کا کیا تک بنتا ہے، ایسے ماحول میں اگر آپ کو کوئی مجمع سے بلا کے کہے جناب یہ اسپیشل چیئر ہے، عام گزارے کی چیئر بھی نہیں، یہ اسپیشل چیئر ہے، سائے کے نیچے لگی ہے، اے سی پیچھے لگا ہوا ہے، سٹیج پر جگہ ہے، تو آپ یہ سارے مجمع سے آپ کو نکال کے کہا جائے آپ ذرا وہاں تشریف رکھیں نا، تو آپ اندازہ کریں ایسے ماحول میں سے جب آپ کو بلا کے نام لے کے بے شمار لوگوں میں سے اس جگہ پر بٹھایا جائے گا، میرا خیال آپ نے جلسہ کوئی نہیں سننا، آپ نے اسی چکر میں آپ کو چکر چھڑے رہنے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اتنی عزت، اتنا پروٹوکول، یار دیکھو اتنے لوگوں میں میرا نام لیا گیا، سب کو، میرے دوستوں کو پتا چلا جی فلاں کو بلایا گیا، اور دھوپ سے سخت گرمی سے نکال کے جہاں لوگ کھڑے نہیں صحیح ہو سکتے تو وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے میرا نام لے کے کہا گیا آ جاؤ، سائے میں آ جاؤ، اے سی کے سامنے آ جاؤ اور آرام دہ چیئر پر بیٹھو۔ یہ جب میں سچویشن ہی سارا سوچ کے میں نے جلسہ نکال دینا، مجھے نہیں پتا لگنا جلسے میں کیا تقریر ہو رہی ہے کیا نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ ایسے ہی ایک منظر کا تذکرہ کیا گیا ہے صحیح بخاری شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع بیان کیا ہے، اس موقع کے ساتھ کچھ چیزیں اور جڑی ہیں، ان کو بھی سمجھیں گے، پھر ہمیں سچویشن کی صحیح سمجھ آئے گی۔ ہزاروں لوگ نہیں ہیں، کروڑوں بھی نہیں ہیں، اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، 7.5 ارب تو اس وقت ہے نا، تو پتہ نہیں ہم سے پہلے کتنے ارب آئے اور فوت ہو گئے، پتہ نہیں ہمارے بعد کتنے لوگ آئیں گے اور فوت ہو جائیں گے۔ یہ ساری دنیا جن کی کل تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ایک بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑی تعداد ہے، بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ ہم تو 1 لاکھ کو 2 لاکھ 3 لاکھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں تو اندازہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جب جلسے ہوتے ہیں نا تحریکوں کے، تو اگر وہاں پر 50,000 بندہ ہو تو کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ لاکھ کو ملین مارچ کا نام بھی دیتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، ان کے ہاں کچھ اندازوں کا مسئلہ، کچھ جھوٹ کا مسئلہ، وہ چلتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے مجمع لگانا ہے نا، وہاں اربوں کی تعداد میں اللہ ہی جانتا ہے، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور جب آخری سین ہوگا قیامت کے واقع ہونے کا، اس وقت تک پتہ نہیں کتنی دنیا پیدا ہوئی، کتنی چلی گئی۔ یہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک گراؤنڈ میں کھڑا کرنا، ساری دنیا۔ اب ان کی تعداد کا تصور ہی کوئی نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا۔ ایسے حالات میں دوسری پریشانی یہ ہے کہ جس زمین پر، جس گراؤنڈ میں ہمیں جمع کیا جا رہا ہے، اس گراؤنڈ کی کیفیت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبا، عام لوہے کی بات نہیں، تانبا جو اپنے اندر ہے نا، وہ لوہے کے مقابلے میں ہیٹ کو زیادہ جذب کرتا ہے، زیادہ دیر تک وہ اپنے اندر ہی رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو چینی کا کپ ہوتا ہے نا، اس میں چائے ڈالیں تو وہ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو وہ جو فوم کے آتے ہیں آج کل، اس میں بندے کا منہ جل جاتا ہے، اکثر اس میں وہ کہہ لیجئے کہ گرین ٹی یا دوسری چائے جب دی جاتی ہے نا، تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے یار کیا ہو گیا، وہ عجیب سی چیز ہے جس میں زیادہ وقت اپنی ہیٹ کو وہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی، لکڑی کا تپنا اور ہے، لوہے کا تپنا اور ہے، اور تانبے کا تپنا اور ہے۔ تو آپ نے جب مثال دینی تھی تو پیک لیول کی مثال دینی تھی، فرمایا جس طرح تانبا گرم ہو کے پھر سرخ ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہوگی اس وقت اس گراؤنڈ کی جہاں پر یہ سارے لوگ جمع کیے گئے ہیں۔ اگلی پریشانی یہ ہے، کسی بندے کے پاؤں میں جوتا نہیں، کسی بندے کے پاؤں میں جوتا نہیں۔ چلو یار یہ 1.5 انچ ہیل والا، یہ 2 انچ والا، یار یہ کوئی بوٹ پہن لو یا کوئی موٹا جوتا، نہ جی نہ، جوتے کا تصور نہیں۔ جوتے کا تصور کہاں ہونا ہے؟ وہاں نکر بنیان کا تصور نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ننگے کھڑے کیے جائیں گے۔ اب اندازہ کریں، جب جسم پر کوئی چھوٹے سے چھوٹا لباس نہیں ہے، جوتے کس نے دینے؟ ٹوپیاں، ہیٹ کس نے دینے؟ ہیلمٹ کس نے دینے؟ کوئی چیز پورے جسم پر نہیں۔ جو پاؤں زمین کو چھو رہے ہیں وہ بھی ننگے ہیں،
اور دوسری طرف سے پورا بدن ننگا ہے اور اوپر سے سورج کتنی قربت میں ہے. حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ 1 میل کے ہیں کہ سورج اس قدر قریب ہوگا کہ اس کا اس گراؤنڈ سے زمین سے جو فاصلہ ہے وہ 1 میل رہ جائے گا. آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے اس وقت جو زمین اور آسمان کے سینٹر میں سورج کے اور ہمارے بھی حوالے سے ایک اسپیشل فضا رکھی جسے اوزون کی فضا کہتے ہیں, جس میں سے شعاعیں فلٹر ہو کے ہم تک پہنچتی ہیں. اور یہ پولوشن کی وجہ سے کہیں کہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ خدشہ پیدا ہوا کہ جب بہت زیادہ نیچے گندگی, غلاظت, دھواں, کیمیکل, پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہم کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اوزون کی جو فضا ہے, جو فلٹر پلانٹ ہے ایک قسم کا سورج کی شعاؤں کا, وہ کہیں کہیں سے ڈیمیج ہوتی ہے تو پھر ٹمپریچر تبدیل ہوتا ہے دنیا کا, جیسا کہ ہو بھی رہا ہے. تو اس لحاظ سے وہ شعاعیں وہاں سے فلٹر ہو کے ہماری ضرورت اور حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھیجتا ہے. ادروائز ڈائریکٹ ہم سورج کی اس شعاؤں کا سامنا ہی نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کریں 5 منٹ آپ سورج کے سامنے بیٹھ جائیں, اگر آپ کے کپڑے اسپیشلی بلیک ہیں, ڈارک کلر کے ہیں, کس طرح شعاعیں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ کپڑا اوپر, تو شعاعیں میرے بھائی اوزون فضا میں فلٹر ہو کے ہم تک پہنچتی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے باوجود ہمارا وہاں چند لمحے دھوپ میں کھڑا ہونا جان پہ ہماری بن جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھڑا ہو سکتا, سائے کے بغیر تصور نہیں ہے. تو وہاں پر سر بھی ننگا ہے, پاؤں بھی ننگے, جسم بھی ننگا ہے. اور ٹینشن اس لیول کی ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سوال کر دیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ رہے ہیں سارے لوگ ننگے ہوں گے, تو کیا کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا؟ یہاں تو حالات سب کے سامنے ہیں نا, کپڑے پہنے ہوں تو تب لوگ معاف نہیں کرتے, تو جب بندہ ہو ہی ننگا, مرد عورت ننگے ہیں, ایک فطری طور پر ایک انداز ہے, احساس ہے کہ بھئی توجہ ہوگی. تو اماں جی نے جب یہ سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن کو بڑے چھوٹے جملوں میں بیان کیا. کہا عائشہ معاملہ اس سے بہت سخت ہوگا. کیا مطلب؟ کہ یہ سوچ ہی نہیں ہوگی کہ کوئی مرد قریب کھڑی کسی ننگی عورت پر توجہ کرے, کوئی عورت کسی مرد پر توجہ کرے. اس قدر غم, اس قدر تکلیف, اس قدر پریشانی ہوگی. اس وقت اس طرح کا خوف ہوگا کہ میرے ساتھ بننے کیا جا رہا, کہ قریب کھڑا ننگا مرد ننگی عورت کو, ننگی عورت ننگے مرد کو توجہ دینے کا تصور نہیں کرے گی. جس لیول کے غم میں وہ ڈوب چکا ہے یا ڈوب چکی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ قریب کھڑے شخص کو اگر دیکھنے کا تصور نہیں کرتے, آپ اندازہ کریں کہ غم کا لیول کیا ہوگا. پھر ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ وہ سب ایسے لگیں گے جیسے نشہ کیا ہوا ہے. اللہ خود کہتے ہیں وہ ایسے لگیں جیسے نشہ کیا, حالانکہ نشہ نہیں کیا ہوگا. جو قیامت کے آثار ہیں, جو حالات ہیں, جو اثرات ہیں, انہوں نے انسانوں کے مزاج کو, ان کے اعصاب کو اس طرح شل کر دیا ہوگا کہ لگے گا کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے, ادموئے سے, مرے مرے سے, بے ہوش سے, پزمردہ سے. لیکن وہ لوگ نشے میں ہوں گے نہیں. حالات کی جو سختی ہے, پریشانی ہے, وہ ان کو ایسا محسوس کروائے گی جس طرح یہ نشے میں چل رہے ہیں. یہ حالات ہوں گے. اور اللہ نہ کرے جب سورج ویسے ہی قریب آ جائے, اب ہم سے بہت دور سورج ہے, بہت دور, اور لفظ حدیث میں سیدھا سیدھا میل کا استعمال کیا گیا. میرے محترم بھائی, حقیقت یہ ہے اس طرح کے موقع پر اربوں لوگ ہوں, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو, اور اللہ کا عرش سنگل چیز ہے جس کا سایہ ہوگا. اللہ کے عرش کے سوا پورے علاقے میں, پوری زمین پر کوئی دوسرا شیلٹر نہیں, کوئی شیڈ نہیں, کوئی سایہ نہیں, کوئی درخت نہیں. صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, باقی کوئی سایہ کا تصور بھی نہیں ہے. تو یہ اربوں لوگ ہیں, تپی ہوئی زمین ہے, سورج کی قربت ہے. حدیث کے مطابق لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, کوئی اپنے ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, اور کوئی کمر تک, کوئی ٹھوڑی تک. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. ہوگا کیا؟ جس لیول کے کسی کے گناہ ہیں اس کے مطابق اس میں ڈوبے ہوں گے. یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے جو دنیا دیکھے گی ساری, کہ بھی کون کتنا گناہ گار ہے. اور آپ سوچ نہیں سکتے سادے پانی میں ڈوبنا, اپنے پسینے میں غوطے کھانا, یہ کتنی خوفناک کیفیت ہے, ناقابل برداشت ہے. ایسے حالات میں میرے محترم بھائی, جب اتنی دنیا میں سے یہ آواز لگائی جائے
کہ فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں بیٹی، فلاں بیٹا، فلاں عورت، فلاں مرد، فلاں نوجوان، فلاں شخص اس مجمع سے باہر نکل آئے. کیا کرنا ہے جی؟ کہا آپ کی چیئر عام جگہ پہ نہیں لگی، آپ کی کرسی لگی ہے، زمین پہ بھی نہیں بٹھانا کہ چلو یار رش بہت زیادہ تھلے ہی بیٹھ جاؤ، نہیں. کہا ان لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی. آپ اندازہ کریں اربوں لوگ ہوں، اس طرح کی خوفناک سخت ترین سچویشن ہو، اس میں سے جب نام لے کے پکارا جائے کہ فلاں عورت، فلاں مرد، وہ آگے تشریف لے آئے اور وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کی کرسی کا بندوبست کیا گیا. کیا خیال ہے، کیا اس سے بڑا پروٹوکول دنیا میں یا آخرت میں کسی کو مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے یہ میرے اسپیشل مہمان ہیں اور یہ ایسی جگہ پر بیٹھیں گے جس پر عرش کا سایہ ہوگا، اور جو چیز عرش کے سائے کے نیچے آ جائے گی انشاءاللہ اس کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس کے یہ کردار ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ تمام کردار اللہ ہمیں اپنی ذات کے اندر اپنی زندگیوں میں پورا کرنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری شریف کے مطابق وہ لوگ جن کو پروٹوکول دیتے ہوئے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے سب سے پہلا شخص الامام عادل، کہیں کہا گیا الامام عدل، ایسا امام، ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو باقاعدہ آواز دی جائے گی، جس کو اسپیشلی پکارا بلایا جائے گا، جس کو سلیکٹ کیا جائے گا اور بے شمار مجمع میں سے کہا جائے گا جناب آپ نے دنیا میں جو عدل و انصاف قائم کیا ہے اس بنیاد پر ہم آپ کو عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں، تشریف لائیں. اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو پکارا جائے اور عرش کا سایہ پیش کر دیا جائے، لیکن اس کے پیچھے دنیا کی زندگی کا ایک کردار ہے اور وہ ہے عدل و انصاف، کہ ایسا حکمران جو عدل پیش کرے، انصاف کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی عوام کو عدل و انصاف پیش کر دے. یہ وہ کردار ہے جس کا ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. یہاں ایک بڑی خوفناک چیز ہے، سنگل بندہ تو سوسائٹی کو انصاف نہیں دے سکتا، بڑی صاف سیدھی سی بات. یہ بھی ٹیم ورک ہے. آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اللہ رحم فرمائے. بعض اوقات فیملی کے 7 ممبرز ہوتے ہیں، وہ کسی کے مفاد کی وجہ سے وہ 2 ٹیمیں بن جاتی ہیں، کچھ بچے ماں کے ساتھ اور کچھ بچے باپ کے ساتھ. اب فیصلہ باپ نے کرنا ہے، باپ بلیک میل ہو رہا ہے کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے، میں کیسے فیصلہ کروں گا، اور باپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور کہیں ماں بلیک میل ہو رہی ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ گھر میں 2 گروہ بن گئے. میرے محترم بھائی توفیق تو اللہ دیتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. ایک بندے کے پاس جس لیول کی ذمہ داری ہے، جب وہ وہاں پر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کو پورا ملک دے دیا جائے تو وہاں بیچارہ وہ کیا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اگر عدلیہ کے لوگ، اگر ہمارے ادارے، اگر ہمارے تھانے کچہریاں یہ سارے طے کر لیں کہ اوپر سے کوئی پوچھے نہ پوچھے ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں، جس لیول پر میری ذمہ داری ہے میں نے اپنے معاشرے کو، میں نے اپنے عوام کو عدل فراہم کرنا ہے. اللہ کی توفیق سے آپ دیکھیں گے کہ شاید جس طرح یہاں عدل کرنے والے امام کو، جج کو، قاضی کو، حکمران کو لسٹ میں ٹاپ پر رکھا گیا ہے، کیونکہ معاشروں میں امن ہوتا ہے تو سب کچھ صحیح چلتا ہے، اور جب امن نہیں ہوتا تو کچھ بھی صحیح نہیں چلتا، حتیٰ کہ عبادتیں تک صحیح نہیں ہو پاتی، بزنس تک صحیح نہیں ہو پاتا، عام معاشرتی زندگی تو بڑی دور کی بات. تو امن کے قیام کے لیے عدل و انصاف کا قیام یہ لازمی، اور اس میں پوری ٹیم اگر کام کرے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندہ یہ طے کرے کہ میں نے فیصلہ جو دینا ہے میں اس فیصلے میں اوپر کے مقابلے میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. کیونکہ یہ اصول ہے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک شخص تھا کافر، بعد میں مسلمان جب ہوا تو اس نے اپنے مسلمان ہونے کی وجہ بیان کی. کہنے لگا میں نے بہت پڑھا کہ دیکھو تو صحیح، یہ جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں جن کی نہ سیاسی اپروچ ہے نہ معاشی اپروچ ہے، ان کا بیچاروں کا قد کاٹ ہی کوئی نہیں،
تو ظلم ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں پریشان تھا کہ یار ان کا غریب رہنے میں قصور کیا ہے؟ اگر ان کی اپروچ ہر جگہ پر نہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو آخر جب ان کا قصور کوئی نہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ظلم کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے جتنا بھی پڑھا مجھے تو کوئی سمجھ نہ آئی. پھر میں نے جب اسلام کو پڑھا تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ جتنے فیصلے دنیا میں ہو چکے ہیں، جتنے فیصلے دنیا میں ہو چکے ہیں وہ کسی نے بھی کیے ہیں، تمام کیس قیامت کو ری اوپن ہوں گے. تمام کیس، ہر کیس جو ہے وہ قیامت کو دوبارہ کھلے گا، اور جب دوبارہ کھلے گا اللہ پھر اپنی عدالت میں اس کا صحیح فیصلہ کریں گے. دنیا میں اگر اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے تو بڑی اچھی بات، لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو جو اللہ کی عدالت لگے گی اس میں پھر کوئی مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ لیے بغیر پروسیس ختم نہیں ہوگا، اور ہر ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا. اتنا دینا پڑے گا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ ذرہ برابر صحیح اور غلط سب کچھ رپورٹ میں سامنے رکھا جائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک دفعہ کچھ ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے کیس کے مسئلے میں، بندے صحیح نہیں تھے، جھوٹ بولنے والے بندے تھے. تو ان کی کوشش تھی کہ اللہ کا نبی ہماری طرف سے وکیل بنے، ہماری وکالت کرے. اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کہا کہ ان کا وکیل نہیں بننا، اور یاد رکھیں اگر آج ان کے وکیل آپ بنے نا تو قیامت کو جب ہم نے ان کا کیس کھولنا ہے تو پھر ان کا وکیل کون بنے گا؟ ہمیں تو سارا پتہ نا کہ کیس کیا، سچویشن کیا ہے. تو یہاں تو آپ بن گئے تو قیامت کو ان کا وکیل کون بنے گا؟ اس کردار کے لوگوں کا وکیل نہیں بننا آپ نے، یہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ وکلا پر بھی رحم فرمائے. اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کتنی ڈٹائی کے ساتھ حیرانگی ہوتی ہے کہ جب پتہ ہوتا ہے وکیل کو کہ میرا کلائنٹ کرپٹ ہے، میرا کلائنٹ ظالم ہے، میرے کلائنٹ نے خرابی کی ہے، لیکن وہ ٹیکنیکل چیزیں پیش کر کے کہتا ہے جے میں تینوں کڑا نہ دیتا تو میری وکالت دا فائدہ کی. ٹھیک ہے کڑا لے پتر، تم بھی پھنسنا ہے، تیرے کلائنٹ نے بھی پھنسنا ہے، اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں، نہ تمہیں کوئی بچائے گا نہ تمہارے کلائنٹ کو کوئی بچائے گا. جس بندے نے تو اس بدماشی میں اپنا کردار ادا کیا، وہ منشی کیوں نہیں، وہ محرر کوئی نہیں، وہ اسٹینوگرافر کیوں نہیں، وہ جج کیوں نہیں، وہ جعلی گواہ کیوں نہیں، جو شخص تمہارے اس کیس میں فریق بنے گا قیامت کو سب اللہ کے کٹارے میں کھڑے ہوں گے. پھر پتا چلے گا کہ وکالتیں کرنے کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کے قاعدے تقاضے کیا تھے. چند ٹکوں کے لیے انسانوں کو ذلیل کروا دینا، اور جو ظالم تھے ان کو ظلم میں ریلیکس دلوا کے کہنا جاؤ یاشی کرو جب تک ہم زندہ ہیں، تمہیں پیچھنے پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ کردار جو وکیل ادا کرے گا، جو جج ادا کرے گا اپنی تعلق کی بنیاد پر، اپنی دنیاوی مفادات کی بنیاد پر، یہ سب جب ٹنگے جائیں گے نا تو سمجھ آ جائے گی کہ کیس ڈیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کس کلائنٹ کا کیس لینا ہے کس کا نہیں لینا. اور کیا حکم تھا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ جب کہہ دیا گیا تھا کہ گناہ کے کام میں وکیل نہیں بننا تو کیوں بنے؟ پھر ہم کہتے ہیں جی میرے شعبے کا تقاضا ہے. تیرے شعبے کا تقاضا اگر پیش اپ کروانا ہے اس کی باتیں الگ سمجھ آتی ہیں کہ چلو بھی آپ صلح کا کوئی ماحول بنائیں، لیکن بلیک میل کر کے اس جگہ پہنچا کے آپ کہیں کہ دیکھا میں نے مد مقابل کو، آپ کے حریف کو میں نے اس جگہ پہنچا دیا ہے، اب ہماری مرضی کے مطابق صلح کرے گی. کتنے وکیل میں نے ان کی منہ سے یہ باتیں سنی، کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، ہم تو اس لیے کیس لیتے ہیں تاکہ ان کی صلح ہو جائے. واللہ اللہ تمہارے دلوں کی جانتا ہے کہ تم صلح چاہتے ہو کہ اپنا کام سیدھا کر رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کو پورا پتہ ہے کہ صلح کون کروا رہا ہے، صلح کون کروانا چاہتا ہے، اور صلح کی غریبوں کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے اور بلا وجہ کیوں دینی پڑتی ہے. یہ ساری باتوں کا جس سے مرضی تم چھپاؤ کا ماحول بناؤ، رب سے یہ کوئی بات چھپنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. اللہ کو پورا پتہ ہے کہ کس وکیل کی کوششیں کیا ہیں اور کس جج کے فیصلے کس بنیاد پر ہیں. پتہ ہوتا ہے غلط ہے چیز، مگر فیصلہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے. میرا تعلق ہے جی، بڑا اچھا تعلق ہے آپ کا، نبھاؤ تعلق. دوئیں گرم علاقے پہنچو گے پھر وہاں اکٹھے ہی رہنا، کیونکہ یاری جو ہے
وہ ایک محاورہ کہ ہم یارا جنت ہم یارا جہنم، جب دوستی جو لگ گئی تو پھر جنت میں بھی اکٹھے ہیں، جہنم میں بھی اکٹھے ہیں، رہنا پھر وہاں پر اکٹھے، یاری جو لگا بیٹھے ہو، کوئی یاری یوری نہیں ہے، سیدھی ٹکے کی پیسے کی یاری ہے، جو دے لیتا ہے اس کے مطابق بعض لوگ فیصلے کر دیتے ہیں، اور بعض وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی توفیق سے ڈٹ جاتے ہیں کہ بھئی میں نے معیار پر میرٹ پر فیصلہ کرنا، اور ان بیچاروں کو پھر کیا بھگتنی پڑتی ہے؟ ان کی ٹرانسفر ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں بندہ کہتا ہے یار اے سزا ہی ہے، واللہ سمجھ آتی، یعنی جنہوں نے فیصلے عدل کے کرنے ہیں وہ اگر کوئی عدل کا فیصلہ کرے تو ان کے سینئرز ان کو وہ سزا دیتے ہیں، عدل کرنے کی سزا دیتے ہیں کہ ان کی ٹرانسفر ان علاقوں میں کر دیتے ہیں جہاں بیچارہ پورا محسوس کرتا ہے کہ یار اس سے بہتر تھا میں یہ نوکری چھوڑ دوں، اور چھوڑ دیتے ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا چاہیے مسئلہ صرف ایک حکمران کا نہیں، ہر وہ شخص جس کے پاس فیصلہ آتا ہے، ہر وہ شخص، وہ باپ ہے، وہ پریا پنچایت کا بندہ ہے، یا وہ جج ہے، یا وہ جس لیول پر بھی، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے فیصلہ سن کے سارا کچھ آپ نے فیصلہ سنانا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ عدل کرنے کا پابند ہے، کرے گا تو اللہ قیامت کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ اور اگر وہ یہ سمجھے کہ میں نے تعلق نبھانا ہے، کہیں برادری آڑے آ گئی، کہیں دوستیاں آڑے آ گئیں، کہیں پیسے آڑے آ گئے، کہیں خوف آڑے آ گیا، جب یہ چیزیں آڑے آتی ہیں تو پھر انصاف پر مبنی فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے آپ انصاف نہیں کر سکتے تو فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں، لیکن اگر آپ نے عدل انصاف سے ہٹ کے فیصلہ کیا تو قیامت کو جب یہ سارے فیصلے ہوں گے، آج کے جج کل کے مجرم ہوں گے۔ بڑی صاف اور سیدھی بات ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ کا جج بچے گا، نہ کوئی ہائی کورٹ کا، نہ کوئی سیشن کورٹ کا، نہ کوئی پرے پنچایت کا چودھری بچے گا، نہ کوئی قاضی، کوئی شخص جو فیصلے کرنے والا ہے وہ اپنی ہر حرکت پر، اپنے ہر ڈیسیژن پر وہ اللہ کے سامنے بطور مجرم پیش ہوگا، بطور ملزم پیش ہوگا، جب تک وہ سارے کیس کلیئر نہیں ہو جاتے۔ ایسے جج، ایسے وکیل قطعاً اپنے آپ کو فرار کا کوئی راستہ نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر ہم اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں، ہر وکیل، ہر جج، ہر لیول کا وہ شخص جس کو فیصلے کا موقع ملتا ہے وہ اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ دوسرا وہ شخص ہے، یہ بھی ایک کردار ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا شخص، ایسے لوگ جن کا دل اللہ کے گھر مساجد کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، کہا اس شخص کو بھی اللہ قیامت کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ہمارے ہاں اللہ رحم فرمائے، ہمارا دل کہیں اور اٹکا ہوتا ہے، بعض اوقات فزیکلی ہم مسجد میں ہوتے ہیں، مینٹلی ہم وہاں ہوتے ہیں جہاں ہمارا دل دماغ اٹکا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسجدوں میں آنے کے لیے دیر کرنا اور مسجدوں سے نکلنے کے لیے دل کرنا کہ سلام امام بعد میں پھیر لے، نکڑا کوئی کام میں نے اتھے ہی رہنا تے میرا خیال میں دوجی رکعت نکل نہ جاواں کہ پچھو کام نہ خراب ہو جائے، ہماری یہ حالت۔ اور اس کی بنیادی وجہ دلیل یہ ہے، ہماری بہت بڑی تعداد امام کو اگر قراس نہیں نہ کرتی وہ دی کھچی چڑھ کے نماز پڑھ دی، انہوں لنگڑ نہیں دینا گا، حالانکہ یہاں امام کے پیچھے چلنا ضروری ہے، امام کے برابر بھی نہیں، اور امام سے آگے کا تو تصور ہی نہیں۔ جو بندہ آگے ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ امام کے سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے میں تبدیل نہ کر دے، کیونکہ اس کی حرکت انسانوں والی نہیں، نمازیوں والی نہیں، مومنوں والی نہیں۔ اس کو ایک سسٹم دیا جا رہا ہے کہ کسی کو کاپی کرنا ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے، اور وہ اتنا جلد باز ہے، امام کے منہ سے ابھی اللہ پورا نہیں نکلا وہ اٹھ کے بیٹھ بھی گیا، اس نے گدھوں والی حرکت کی ہے، تو پھر دماغ چہرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ویسے فزیکلی بھی چہرہ ویسے تبدیل نہ کر دے۔ اس لیے یہ جو ہماری جلد بازی ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا دل اللہ کے گھروں میں نہیں اٹکا ہوا۔ اب دیکھیں جہاں ہماری محبتیں ہوتی ہیں نا، ہم دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، چائے پی لی، وہ ذرا اشارہ دے نا کہ بہ جو کادی کالی ہے تو ہی چوڑے ہو کے بہ جانے ہیں، بالکل واقعی کالی کوئی نہیں ہوتی، اور پھر کہہ دیتے ہیں چلو پھر کوئی اور شاہ منگوا لو،
یہ بہانے ہوتے ہیں، فلانا کتنے جے، اچھا چلو کوئی مووی لا لو، اور سنا، پھر کی سنائے وے تمہیں، اور بتھیرا کچھ سنا بیٹھا ہے۔ فون پر بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، وہ بیچارہ سناتا ہے یہ حال ہے، وہ اور سنا، انہوں 5-7 باری پوچھی اور سنا، اور دماغ چکر آ جاتا ہے کی سناواں، کیا رہ گیا ہے، پھر اگلے بندے کہہ بھی دیتے ہیں کیا سننا چاہتے۔ تو جہاں ہمارا دل جڑا ہے وہاں تو ہم سننا چاہتے ہیں، وہاں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، وہاں سے ہم اٹھنا نہیں چاہتے۔ اور وہ جگہ کون سی ہیں؟ بازاروں کے پھٹے ہیں، دکانیں ہیں، اور ڈرائنگ روم ہیں، اور دوستوں کے ڈیرے ہیں، جہاں پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیسے گزرتا ہے، کیسے گزرتا ہے۔ اور مصیبت کہاں پڑ جاتی ہے؟ جب 7ویں دن کا جمعہ ہے، غصہ نہیں کرنا، فنکشن تو یہ 1.25 گھنٹے کا سارا، لیکن ہماری آنیاں جانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ کرے ابھی موکی جاندہ تے چنگی گل ہے نا۔ جب وہ کہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج شریف پر، تو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازوں کا۔ آپ اندازہ کریں 24 آور میں جب 50 نمازیں پڑھنی تھیں، واش روم جانا، وضو کرنا، آ کے 10 رکھتے ہیں، 12 رکھتے ہیں، 5 رکھتے ہیں، 6 جو بھی پڑھنی ہے، جب آپ نے 50 نمازیں پڑھنی تھی سوائے وضو کرنے، واش روم میں جانے اور مسجد میں یہ نماز کی سرگرمی، تو کیا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی کام رہ جانا تھا؟ 50 نمازیں فرض۔ تو واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی تو کہا میں بھگتی امت تو میں ویکھ آیا وہاں یہ بندے بھار محسوس کرتے ہیں، تو ہی جا کے درخواست دو کہ بھار گھٹاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، قصہ مختصر، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، 45 نمازیں ڈیلیٹ ہو گئیں، 45۔ اس وقت جب یہ 45 کی کنسیشن ملی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج دیا، واقعی اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، ساتھ اس کو پتہ بھی ہے کنے جو کے پتر نے، سار اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اللہ نے کہا آپ نے پڑھنی اب 5 ہیں، لیکن ہم نے جو کہہ دیا ہے وہ ویسے ہی ہے، ثواب ہم کو 50 کا ہی دیں گے، ثواب ہم آپ کو 50 کا ہی دیں گے، پڑھنی 5۔ اچھا وہ آ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر کی بنے ہیں، اور یہ 45 کی کنسیشن ہو گئی ہے، 5 رہ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ایک چکر لا لو، کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی کا مان دیکھیں نا، مان ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یار مینوں ہن شرم آؤندی، پیچھے کی رہ گیا، میں کہاں بھی میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تے ساڈے وچ ایسی ٹیم موجود ہے، ہسدیاں ہسدیاں میسڑیاں وانگو کہندے نے اونج ایک چکر لگ جاندا نا، ہور انہاں اے لوان دے چکراں چ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا محبتیں ملاقات مانگتی، اور نماز سے بڑھ کے ملاقات کی کوئی خوبصورت شکل نہیں ہے، اور اس کا بہترین محل مسجد ہے، نماز کی ادائیگی کا محل مسجد ہے۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو آپ اللہ کے گھر آتے ہیں، جب آپ اللہ کے گھر آتے ہیں تو آپ ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ کا محبتوں کا لیول ہے جو آپ کو اس گھر میں راحت دے گا، ٹکنے پر مجبور کرے گا، ذہنی، جسمانی، دلی طور پر وہاں بیٹھنا، رکنا آپ اچھا سمجھیں گے۔ اور جب آپ کا تعلق کمزور ہے، پھر جسم مسجد میں اور دماغ بازار میں، جسم مسجد میں اور دماغ حویلی میں، جسم مسجد میں اور دماغ پلاننگ میں۔ میرے محترم بھائی، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ یہ جو مسجدوں کے ساتھ دلوں کا اٹکنا، جڑنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، لوگ ایسے ایسے گزرے ہیں۔ سعید بن مسیب، یہ تابعی گزرے ہیں، سعید بن مسیب کہتے ہیں 40 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے 30 سال تک اذان نہیں ہوئی مگر میں پہلے مسجد میں ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کہتے ہیں 30 سال تک اذان بعد میں ہوتی تھی 5 نمازوں کی، اور میں پہلے مسجد میں ہوتا تھا۔ ایک تاریخی واقعہ میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں 30 سال تک میں نے کسی کی گردن نہیں دیکھی نماز میں۔ کیا مطلب تھا؟ کہ میں پہلی صف میں ہوتا تھا۔ بندہ ہی ہے نا، ایک ہی کریکٹر کیوں نہ ہو، موجود ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا دیکھتی ہو وہ کون بیٹھے ہیں؟ بیک تھی ان کی۔ اماں جی کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کون۔ آپ کہتے ہیں ابو سفیان بیٹھے ہیں، جب سے اسلام قبول کیا ہے سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، سب سے بعد مسجد سے جاتے ہیں، سب سے بعد۔ میرے محترم بھائی،
یہی جب وفات پانے لگے نا تو ان کے فیملی ممبرز رو رہے تھے، تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے ایک بہت بڑی بات کی. کہنے لگے آپ روئیں نا، فیملی ممبرز کو کہہ رہے ہیں روئیں نا، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نا، میں نے جان بوجھ کے آج تک اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کی. یہ لیول ہے لوگوں کا، اس سٹینڈرڈ پر انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. اگر کفر پر تھے پورے ڈٹے ہوئے تھے، لیکن جب اسلام میں آئے تو چون چون کا مربع نہیں بنایا، بالکل صاف شفاف کنفرم پورے کے پورے دو ٹوک. یہ ان لوگوں نے ماحول گزارا، لیکن مسجدوں سے جو ان کا تعلق تھا اس نے ان کے مزاجوں کو، طبیعتوں کو، اخلاق کو، دنیا کو، آخرت کو پہلے سے کئی گنا بہتر ہی بنایا. لیکن ہماری جو مساجد سے آواز آ رہی ہے نا، اس نے ہمیں بڑی نحوستوں سے نوازا ہے، بڑی بے برکتیوں سے. تو ہمیں ضرور محبتوں کے جو قاعدے ضابطے ہیں اس میں جو ملاقات ہے اور اظہار ہے اس کی سائیکی کو پورا سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے ساتھ جن کا دل جڑا ہوا ہے، اس کی آباد کاری میں، اس کی صفائیوں میں، اس کی خدمت میں، اس کی تعمیر میں، اس میں نمازیں پڑھنے میں، اس میں تلاوت کرنے میں، یہ جو چیز ہے نا جتنی کسی کے اندر زیادہ ہوگی انشاءاللہ اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اب دیکھیں نا، پڑھنے کو بندہ کہیں پر بھی قرآن پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. آپ نے کہا کہ سامنے بازار ہے، صحابہ کو کہہ رہے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس بازار میں جائے اور 2 اونٹنیاں وہ کھول کے لے کے آ جائے، اور میں کہتا ہوں وہ چور بھی نہیں کہلائے گا، وہ ظالم بھی نہیں کہلائے گا، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، بس چکر لگانا ہے اور 2 اونٹنیاں لے کے آئے، وہ تمہاری ہیں، لیگل تمہاری ہیں. صحابہ کہتے ہیں جی بالکل یہ تو ممکن ہے، اگر چکر ہی لگانا ہے برے بھی نہیں بننا. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بہتر نہ بتاؤں؟ اس سے بھی بہتر. جی کیا؟ کہا تم میں سے کوئی شخص اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے لوکیشن دی ہے نا، اللہ کے گھر میں آئے، وہ 2 آیات پڑھے، سیکھے یا سکھائے. یہ 2 آیات سیکھنا اس کا اس سے بہتر ہے کہ اس بازار میں جائے اور 2 اونٹنیاں دودھ دینے والی وہ لے کے آ جائے. وہ اس دور کے اندر 4 لاکھ کی بن جائیں، 5 لاکھ کی بن جائیں. آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ قیمتی کام یہ ہے کہ کوئی اللہ کے گھروں میں جائے، صرف 2 آیات وہ پڑھ لے، یاد کر لے، سیکھ لے. یہ ان 2 اونٹنیوں کے لیگلی لانے سے زیادہ قیمتی اور زیادہ فضیلت والا. پھر آپ نے یہیں بریک نہیں لگائی، کہا کوئی 10 سیکھے گا تو اس نے 10 اونٹنیاں کو مالک بن گیا، کوئی 100 سیکھتا ہے 100 کا مالک بن گیا، کوئی ڈیلی کرتا ہے تو ڈیلی مالک ہے. لیکن تشبیہ اس لیے دی کہ ہمارے ہاں مادیت پرستی بہت زیادہ ہے، تو بندہ کہتا ہے روحانی طور پہ ہی سارا کچھ دئی جاندے، کوئی ہاتھ بھی شے پھڑا چھڑو. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو تمہیں غائبانہ دیا جا رہا ہے وہ فزیکلی پکڑنے سے زیادہ محفوظ ہے، مضبوط ہے، کنفرم ہے اور قیمتی ہے. اس لحاظ سے مسجدوں کے ساتھ ہمارا تعلق وہ نارمل نہیں ہونا چاہیے. واللہ جو خیر اللہ کے گھروں کے اندر ہے وہ خیر پوری دنیا کے اندر کسی ادارے میں نہیں، کسی ادارے میں نہیں ہے. ہر جگہ شر سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور بالخصوص یہ بات زیادہ تکلیف دہ ہے. اللہ ہمیں مضبوط ایمان دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ دنیا میں بہترین اور بدترین جگہ کون سی، ظاہر ہے ایک بالکل اپوزٹ پوائنٹ تھے، تو آپ نے کہا مجھے تو نہیں پتا. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا. اب پوری دنیا کی جو بات ہو رہی ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کوئی اور بات بتائیں، اللہ کے علم میں کوئی اور ہو. تو انہوں نے بھی پھر جب اللہ سے یہ سوال کیا تو پھر اللہ نے یہ جواب بھیجا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہیں اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور بدترین جگہ بازار ہے، بدترین جگہ مارکیٹ ایریا منڈیاں ہیں. میرے بھائی یہ اب ہم نے اپنا علاج خود ہی کرنا ہے کہ بدترین جگہ پر ہمارا نکلنے کو دل نہیں کرتا اور بہترین جگہ ہمارا آنے کو دل نہیں کرتا. اس کا تعلق ہماری ایمانی کیفیت کے ساتھ ہے. ایمان پاورفل ہوگا تو مسجدوں کے ساتھ دل جڑے گا، ایمان کمزور ہوگا تو جس جگہ کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے، بازار میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ وہاں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، تو اس جگہ ہمارے دلوں کا اٹک جانا، جڑنا
اور بہترین جگہوں سے ہمارا ایوائڈ کرنا یہ ہمارے ایمان کی کوئی بڑی مضبوطی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ اپنا فضل نازل فرمائے۔ تیسرا وہ بندہ ہے جس نے کسی شخص سے تعلق بنایا۔ دو لوگ ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو لوگ ہیں انہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ الگ الگ ہو گئے۔ کیوں الگ ہوئے؟ اکٹھا ہونے کی وجہ بھی اللہ ہی تھا، اور جب جدا ہوئے تو پھر بھی ان کی وجہ اللہ ہی ہے۔ گویا یہ بہت بڑا اسلام کا قاعدہ ہے کہ دوستی بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ ذاتی مسئلے پر نہ کسی سے دشمنی ہے اور نہ ہی کسی سے دوستی ہے۔ یہ جو سٹینڈرڈ ہے الولاء والبراء، یہ تو باقاعدہ تھوڑا سا اوپر جا کے عقیدہ توحید کا باقاعدہ حصہ ہے، باقاعدہ کہ مسلمانوں کا یہ فرض ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، اور یہ وہ معیار ہے جس بندے کے پاس ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے قیامت کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ مزاج بڑا مشکل ہے، بہت مشکل پریکٹس ہے کہ آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں اور اللہ ہی کی وجہ سے آپ کسی سے الگ ہو جائیں، یہ ہے بڑا مشکل، لیکن لوگوں نے کر کے دکھایا۔ دوری قربت تو بات ہی بڑی دور کی۔ جو بدر کا موقع تھا نا، ڈائریکٹ اپنے رشتہ داروں سے لڑائی تھی، ڈائریکٹ، اور حالات یہ بن گئے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے ماموں آ گئے تھے۔ آپ اندازہ کریں، ماں کا بھائی ہے اور جنگ میں سامنے ہے، لیکن اللہ نے ان کو جو ایمان دیا تھا نا بھائی، وہاں سے واقعی شیطان یرکتا تھا کہ اتنے ذلیل ہی ہونا نا اس بندے دے کول آ کے تے ہی راہ بدل جائے۔ کیا لیول ہوگا ایمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عمر جس رستے سے آپ آ رہے ہوں شیطان راستہ بدل جاتا ہے کہ اتنے ذلیل ہونے بہتر بندہ دوسرے راستے سے چلے۔ کیا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، کیا گرفت تھی اپنے ایمان کے ساتھ، اور کیا دشمنی تھی شیطان کے ساتھ کہ شیطان اپنے آپ کو ڈائریکٹ ناکام محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے یہاں ذلیل ہی ہونا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، ورنہ یہ انسانوں کے راستے بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہ خود اپنا راستہ بدلتا تھا کہ یہاں میری کوئی چال چلنے والی نہیں۔ بدر کا موقع، ماموں سامنے آ گیا، نہ نظریں چرائیں نہ تلوار کو آگے پیچھے کیا، بس سر اڑا کے رکھ دی، کوئی ماموں شاموں نہیں چلے گا، یہاں کفر اور اسلام کی جنگ، یہ تعلق، یہ دشمنی اللہ کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کا باپ سامنے آ گیا تو باپ کو انہوں نے فارغ کر دیا جنگ کے اندر، نہیں دیکھا باپ، بہت مشکل تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے، بعد میں تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے یہ بات کی، کہا آپ 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں کہ ابا جی نے چلو جان دو، تو ابا جی کہتے پتر ایک باری بھی میرے سامنے آئی آندا تے میں پتر سمجھ کے کوئی نہیں جان دینا۔ وجہ یہ تھی کہ ہماری جنگ کی بنیاد کفر اسلام تھا، یہ باپ بیٹے کی لڑائی نہیں تھی کہ میں رحم کر دیتا، معاف کرتا، تم جب اللہ کے مقابلے میں آئے تو پھر معافیوں والی باتیں۔ تو یہ لیول انہوں نے پیش کیا، تب جا کے ثابت کیا انہوں نے کہ ہم اللہ کے لیے دوستی رکھنے والے اور اللہ کے لیے ہماری دشمنیاں ہیں۔ اور دوستی کا کیا لیول ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ 2 بھائی ہیں، ایک ادھر کا بندہ ایک ادھر کا بندہ، وہ سگے بھائی کوئی نہیں، جسے کہا جاتا تھا نا مواخات مدینہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک بندہ مہاجر ہے، ایک انصاری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی قربت نہیں، کلمہ جی آپ دونوں بھائی ہیں بھائی، سبحان اللہ۔ آج سگے بھائی کسی کو کچھ ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، اور ایک یہ لیول ہے قبولیت کا کہ یہاں تک صحابہ نے پیشکش کی، ایک صحابی اپنے بننے والے بھائی کو، جس کو اللہ کے نبی نے بھائی بنایا ہے، آپ کا وہ ساتھی اتنا ٹرینڈ ہے، اتنا قبول کرنے والا ہے کہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے، انصاری مہاجر کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی میرے 2 باغ ہیں، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے نا ایک تو سلیکٹ کر لے، اور 2 ہیں میری بیویاں، بیویوں میں سے بھی میں ایک تیرے لیے، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور وہ اپنی عدت پوری کرتی ہے تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ آپ سوچیں کس لیول کا ان لوگوں کا قبولیت کا معیار تھا، جب انہوں نے اس لیول تک پیشکش کی کہ 50-50 ہر چیز
تو اگلا بھی بڑا کمال کا بندہ تھا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ تجھے تیرا مال مبارک کرے، تو برکت دے اللہ اس میں، تو مجھے ایک جنگل کا راستہ بتا دے اور دوسرا بازار کا راستہ بتا دے، میں خود جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹوں گا، مزدوری کروں گا، اور میں بازار میں جا کے فروخت کر کے میں بھی خودداری کے ساتھ انڈیپینڈنٹ زندگی گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیرا مال مبارک کرے۔ دینے والا بھی انتہا کر رہا ہے اور لینے والا بھی کمال کا خوددار ہے۔ یہ تھا وہ معاشرہ جنہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کے لیے تعلق ہوتا کیا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی ہوتی کیا ہے۔ یہی وہ رویہ میرے محترم بھائی اگر ہم قبول کر لیں تو یقین کیجئے کہ انشاءاللہ قیامت کو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو ضرور اپنے عرش کا سایہ انشاءاللہ نصیب فرمائے گا۔ جو اس میں بقیہ رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ 3 ہو گئے ہیں، 4 رہ گئے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جتنی بھی خوبیاں ہیں اللہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔